ایک ایسا شخص جسے 6 بار گرفتار کیا گیا، کوڑے سے مارا گیا، بم دھماکے میں زخمی ہوا، مگر آج پورے ایران پر حکومت کر رہا ہے۔ ویلکم ٹو ہسٹری ٹی وی 44۔ یہاں ہم کھولتے ہیں تاریخ کے وہ راز جو صدیوں سے اندھیروں میں چھپے رہے، وہ سازشیں جو سلطنتوں کو گرا گئیں، وہ کہانیاں جو دنیا کو بدل گئیں، اور وہ سچائیاں جنہیں اپ نے شاید کبھی نہ سنا ہو۔ یہ صرف کہانیاں نہیں، یہ وہ لمحے ہیں جو تاریخ کا رخ موڑ گئے۔ تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، کیونکہ جو آپ یہاں دیکھنے والے ہیں وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ آئیے چلتے ہیں تاریخ کے ان خوفناک پراسرار اور سنسنی خیز رازوں کی گہرائی میں۔ 19 اپریل 1939 مشرق ایران کے مقدس شہر مشہد میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ نام رکھا گیا سید علی حسینی خامنائی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ یہ ننھا بچہ ایک دن ایران کا سب سے طاقتور انسان بنے گا، ایسا رہنما جس کے فیصلے پورے مشرق وسطی کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ بچپن سے ہی ان کے دل میں انقلاب کی آگ جل رہی تھی، مگر شاہ محمد رضا پہلوی کا دور آسان نہ تھا۔ 6 بار گرفتاریاں، کوڑوں کی سزائیں اور 3 سالہ جلاوطنی، لیکن علی خامنائی نے ہار نہیں مانی۔ پھر آیا 1979 کا سال، ایرانی انقلاب برپا ہوا، شاہ کو ملک چھوڑنا پڑا، اور علی خامنائی انقلاب کے ہیرو بن کر ابھرے۔ مگر خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جون 1981 میں ایک بم دھماکے نے پورے ایران کو ہلا دیا۔ علی خامنائی شدید زخمی ہوئے اور ہمیشہ کے لیے دائیں بازو سے معذور ہو گئے، لیکن یہ حملہ بھی ان کے حوصلے کو توڑ نہ سکا۔ اسی سال وہ ایران کے تیسرے صدر بنے۔ پھر 1989 میں جب آیت اللہ خمینی کا انتقال ہوا، ماہرین کی اسمبلی نے صرف 50 سالہ علی خامنائی کو ایران کا رہبر معظم، سپریم لیڈر منتخب کر لیا۔ اب ان کے پاس سب سے بڑی طاقت تھی۔ سیاست، معیشت، خارجہ پالیسی اور فوج، سب کچھ انہی کے حکم سے چلنے لگا۔ ان کے دور میں ایران نے بڑے بڑے ہنگامے دیکھے۔ 1994 کے قزوین مظاہرے، 1999 کے طلبہ احتجاج، 2009 کے صدارتی الیکشن کے بعد فسادات، اور 2019 کی عام ہڑتالیں۔ ہر بار خامنائی نے ریاستی طاقت سے ان تحریکوں کو دبایا اور نظام کو اپنی گرفت میں رکھا۔ ان کی زندگی کا ایک اور بڑا باب ایران کا جوہری پروگرام۔ 2003 میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایٹمی ہتھیار بنانا حرام ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی دھمکیوں نے کھیل کو مزید خطرناک بنا دیا۔ آج 36 سال سے زیادہ عرصے کے بعد بھی سید علی خامنائی مشرق وسطی کے سب سے طاقتور اور طویل عرصہ اقتدار میں رہنے والے رہنماؤں میں شامل ہیں۔ ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ ایک علامت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ طاقت کی علامت، برداشت کی علامت، اور ایک ایسے رہنما کے طور پر جس نے پورے ملک کو اپنی گرفت میں رکھا۔